اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنے قول و قرار کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چرنے والے پالتو چارپائے یعنی مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں، مگر جو حرام ہیں وہ بھی تم کو آگے پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی سن لو کہ حج کے موقع پر احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں، بے شک اللہ جو ارادہ فرماتا ہے اس کا حکم سنا دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا نام لگی چیزوں کی بے ادبی نہ کرنا اور ادب کے مہینوں کا خیال رکھو، اور قربانی کے جانور اور اللہ کی نیاز کے وہ جانور جن کے گلے میں اللہ کی نیاز کے لیے نشان کے پٹے پڑے ہو ان پر ہاتھ نہ ڈالو، اور جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کو آئے ان کا ادب رکھو۔ یہ لوگ اپنے رب کا فضل مہربانی اس کی رضامندی پانے کو آتے ہیں، اور جب احرام اتار چکو تب شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی کے سبب انہوں نے تم کو ادب والی مسجد میں آنے سے روک دیا تھا، ان پر زیادتی کرنے کا جرم ہرگز مت کرنا۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور گناہ اور زیادتی میں ساتھ مت دینا۔ ڈرتے رہو اللہ سے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب سنو، تم پر حرام کیا گیا مارا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور جس جانور پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، اور گلا گھونٹ کر جو جانور مارا گیا یا چوٹ لگنے سے مرا ہو، یا اونچے سے گر کر مرا ہو، یا کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، یہ سب حرام ہے۔ اور وہ بھی حرام ہے جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو مگر اس میں جان ہو، اور اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو تو اور بات ہے، اور جو آستانوں پر ذبح کیے جائے وہ بھی حرام ہے، اور جو بانٹا جائے جوئے سٹے کی طرح معلوم کرنے کے لیے پاسے ڈالے جائے، یہ سب کام گناہ کے ہیں۔ آج تمہارے دین سے انکاریوں کی آس ٹوٹی اور وہ مایوس ہو گئے، اب ان سے کبھی نہ ڈرنا، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے صرف اسلام دین کو منظور کر کے راضی ہو چکا ہوں۔ بس جو کوئی آدمی بھوک سے بے بس ہو گیا ہو اور گناہ کی طرف جھک پڑنے کا اس کا ارادہ نہ ہو تو اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے؟ آپ کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاک اور ستھری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور یہ جو تم شکاری جانوروں کو سیدھا کر شکار کو زخمی کرنے کے لیے چھوڑتے ہو، جیسا کہ اللہ نے تم کو سکھایا ہے تو کھا سکتے ہو،
کھا سکتے ہو اس میں سے جو شکاری جانوروں نے تمہارے لیے شکار کو زخمی کر کے روک رکھا ہے، ہاں مگر اللہ کا نام تو اس پر ضرور لے لیا کرو اور خوب ڈرتے رہو اللہ سے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کو حساب لیتے کچھ بھی دیر نہیں لگے گی۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہے اور ان لوگوں کا کھانا بھی تم کو حلال ہے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور تمہارا کھانا بھی ان کو حلال ہے، اور پاک دامن ایمان والی عورتیں تم پر حلال ہے، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے نیک چلن عورتیں تم کو حلال ہے، جبکہ تم ان کا مہر ادا کر دو نکاح میں لا کر گھر بسانے کی نیت ہو، صرف مستی نکالنے کے لیے یا چھپی دوستی کی اجازت نہیں۔ پھر جو ایمان لا کر کفر میں جا پڑا تو بس اس کے عمل برباد ہو گئے، اور آخرت میں ایسا آدمی نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور اپنے پیروں کو ٹخنے تک دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی ضرورت ہو یعنی جنابت میں ہو تو ناپاکی دور کرنے کو اچھی طرح نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے سنبھوگ کیا ہو، پھر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، پاک مٹی سے یعنی ہاتھ پھیر لو، اپنے منہ پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ تم کو مشکل میں ڈالنے کا اللہ ارادہ نہیں رکھتا، لیکن وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف رہنے کی عادت پڑے تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے کہ تم اس کے شکر گزار بنے رہو۔ اللہ کی جو نعمت تم پر ہوتی رہی ہے اسے یاد رکھو اور اللہ سے تمہارا کیا ہوا وعدہ مت بھولو۔ جبکہ تم نے ایمان لا کر یہ کہا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، تو بس اب اللہ کی نافرمانی سے ہر طرح بچتے رہو، بے شک اللہ تو سینے کی چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی قوم تمہاری دشمن ہو جائے تو اس کی دشمنی میں انصاف چھوڑ دینے کا جرم مت کرنا، بلکہ ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہو کہ تقویٰ حاصل کرنے کا یہی راستہ نزدیک پڑتا ہے۔ بس اللہ کی نافرمانی سے دور رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں سے جو نیک کام کرتے ہیں گناہوں کی معافی دینے کا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر لیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھوٹ جانا ایسے لوگ آگ کے ڈھیر میں بند کیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب کہ ایک قوم نے تم پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں ان کے ہاتھ روک دیے۔ صرف اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے،
اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی ایسا ہی قول و قرار لیا تھا، اور ہم نے 12 سردار ان میں بنا دیے تھے، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان رکھو گے اور ان کا ساتھ دو گے اور اللہ کو اچھی طرح قرض دیتے رہو گے، تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے بعد جو تم میں سے انکاری ہو گیا وہ ٹھیک راستے سے دور جا پڑا۔ پھر جب انہوں نے اپنا وعدہ توڑ ڈالا تو ہم نے ان پر لعنت کی پھٹکار برسا دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب یہ اللہ کے کلام کے مطلب کو بدلنے کی ہیرا پھیری کا کام کرتے ہیں اور جو نصیحت انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا چکے ہیں۔ اب تم ان کی خیانت اور دغا بازی کی خبر پاتے ہی رہو گے۔ اس برائی سے ان کے بہت تھوڑے لوگ بچے ہوئے ہیں، بس تم بھی ان کو نظر انداز کر دو اور چھوڑ دو۔ اللہ تو نیک سیرت والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ایسا ہی وعدہ ہم نے ان لوگوں سے بھی لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں، بس جب یہ بھی بڑا حصہ اس سبق کا بھول چکے جو انہیں یاد کرایا گیا تھا، تب ہم نے ان کو آپس کی دشمنی اور کینہ کپٹ میں قیامت تک لگا دیا، اور بہت جلد اللہ ان کی کرتوت کھول کر رہے گا۔ اے کتاب والو، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے کتاب کی بہت سی ان باتوں کو جو تم نے چھپا رکھی تھی، اور بہت سی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ کی طرف سے اب تمہارے پاس روشنی اور بیان کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ اللہ اس کتاب سے سلامتی کے راستے پر لے آتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی مرضی کے طریقے پر چلنا چاہے، اور ان کو اندھکار سے نکال کر نور کی طرف اپنے خاص حکم سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ان کو چلا دیتا ہے سیدھے سیدھے راستے پر۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ مسیح بیٹا تھا مریم کا۔ وہی اللہ ہے۔ آپ کہہ دو کہ کسی چیز میں بھی اللہ کے یہاں کسی کا کچھ چلتا ہے؟ اگر وہ اللہ ارادہ کرے مریم کے بیٹے مسیح کو ہلاک کر ڈالنے کا اور ان کی ماں اور زمین میں جتنے ہیں سب کو اکٹھا مار ڈالے، تو کیا کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی اللہ سے بچا سکتا ہے؟ آسمانوں اور زمین میں اور ان سب کے بیچ بادشاہی صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ جیسے چاہتا ہے مخلوق پیدا کرتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہودی اور نصرانی تو یہ بھی بکواس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور
اس کے پیارے ہیں۔ آپ فرما دو کہ پھر تمہارے گناہوں کے سبب اللہ تم کو عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ جیسے اس کے بنائے ہوئے دوسرے ہیں ویسے ہی تم بھی آدمی ہو۔ وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے۔ اے کتاب والو، ہمارا یہ رسول ہمارے پاس حق بیان کرنے اس وقت آیا ہے جبکہ ایک مدت سے رسولوں کا آنا بند تھا، تاکہ تم اب یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو آ چکا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور اللہ تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے قوم کے بھیڑیوں، اللہ کی اس نعمت کو خوب یاد رکھو جبکہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہت دی اور تم کو کچھ چیزیں ایسی بھی دی جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ اے قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے حق میں اس کو لکھ دیا ہے، اور پیٹھ پھیر کر الٹے مت بھاگو کہ بڑے نقصان میں جا پڑو گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، اس جگہ تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، جب تک وہاں سے ایسے لوگ نکل نہ جائیں گے ہم وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اگر یہ لوگ وہاں سے نکل جائے تب تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ تب ان ڈرپوک لوگوں میں سے 2 آدمی ایسے بھی تھے جن پر اللہ نے ایمان کیا تھا، بول پڑے کہ شہر پر حملہ کرنے کے لیے صرف دروازے میں داخل ہو جاؤ، جیسے داخل ہوگے تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، اور ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ جواب میں قوم بولی، اے موسیٰ، جب تک وہاں طاقتور دشمن موجود ہے ہم ہرگز کسی حال میں بھی وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑائی چھیڑ دو، ہم تو اسی جگہ بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں تو سوائے میری جان اور میرے بھائی کے اور کوئی نہیں، اب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے بیچ فیصلہ فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان کے لیے 40 سال تک حرام ہوگا، تب تک وہ ایسے ہی زمین پر مارے پھریں گے، اور تم اس نافرمان قوم پر افسوس کرنا چھوڑ دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ان کو ٹھیک سنا دو۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں۔ تب دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا۔ تب پہلا بولا، بات دراصل یہ ہے کہ نافرمانی سے بچنے والوں کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے۔
اگر تو نے مجھے قتل کرنے کو ہاتھ چھوڑا تب بھی میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور تیرے دونوں کے گناہ تو اکیلا ہی سمیٹ لے اور جہنم میں جانے والا تو ہی بن جا، بس اب ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر بھی اس کے من نے اپنے بھائی کا خون کرنے پر اسے اکسایا اور اس نے اپنے بھائی کو مار ہی ڈالا اور نقصان اٹھانے والا بن گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر اسے یہ دکھانے لگا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ تب قاتل بول پڑا کہ ہائے افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کی تدبیر کر سکتا۔ پھر تو وہ بہت ہی پچھتایا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لازم کر دیا کہ کسی کا خون کر دینے کی وجہ کے سوا یا دھرتی میں فساد پھیلانے کے جرم کے بغیر کسی ایک انسان کو بھی کوئی مار ڈالے تو یہ سمجھ جائے گا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس کسی نے ایک آدمی کی جان بچائی تو مانو اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ اور یہ کھلے حکم لے کر ان کے پاس ہمارے رسول برابر آتے رہے، پھر بھی ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ملک میں خون خرابے کے لیے ہاتھ چھوڑتے ہی رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فساد کرنے کی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کو تو اس جرم کی سزا میں قتل کر ڈالنا چاہیے یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے، یعنی پھانسی دی جائے، یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹ دیا جائے یا پھر ان کو دیش نکالا دے دیا جائے۔ یہ رسوائی والی سزا انہیں دنیا کی زندگی میں ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ مگر جو پکڑے جانے کے پہلے توبہ کر چکے ہو تو جان لو کہ اللہ بھی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بے شک جو لوگ انکاری ہیں، اگر یہ لوگ عذاب سے چھوٹنے کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب چھڑوائی میں دے ڈالے اور اتنا ہی اور بھی لے آئے، تب بھی قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارے کے لیے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کو دکھدائی عذاب رہے گا۔ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائے مگر کسی طرح بھی نہیں نکل سکیں گے اور ان پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے کرتوت کی یہی سزا مناسب ہے، اور اللہ کی طرف سے دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بھی، اور اللہ تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ پھر جو بھی گناہ کے بعد توبہ کر کے اپنے عمل سدھار لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کو ان لوگوں کے حالات دکھ میں نہ ڈالے جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، جو کفر میں جا گھسنے میں بڑی تیزی بتاتے ہیں، اور ان کی حالت پر بھی غم نہ کرو جو یہودی بنے ہیں اور جھوٹ بات بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ دوسری قوم جو تمہارے پاس نہیں آتی اس کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں، بات کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا کر مطلب بدل ڈالتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول رکھنا اور یہ نہ ملے تو حکم کو ٹال دینا۔ پھر اے نبی، اگر اللہ نے کسی کو فتنے میں پڑے رہنے دینے کا ارادہ کر لیا تو تم ہرگز کسی معاملے میں اس کو اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے دلوں کو پاک رکھنے کا اب اللہ کا ارادہ نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ بات سننے کو بیٹھتے ہیں کہ جھوٹی خبر پھیلا سکے، حرام کا مال خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو چاہے فیصلہ کر دو، چاہے ان کو ٹال دو، اور اگر ان کو ٹال دو گے تب بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر ان کے بیچ آپ فیصلہ کریں تو انصاف سے فیصلہ کریں، بے شک انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور آپ کے پاس اپنے جھگڑے کا فیصلہ کیسے لا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی یہ حکم ماننے سے کتراتے ہیں، اور اصل میں یہ لوگ ایمان والے نہیں۔ بے شک تورات بھی ہم نے اتاری تھی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسلام لانے والوں پر اور یہودی بن جانے والوں پر اللہ کے نبیوں نے اسی کتاب کا فیصلہ لاگو کیا، اور تمام خدا پرست لوگ اور درویش اور عالم لوگ بھی اسی کتاب کے حکم کو ماننے کے پابند بنائے گئے، اس لیے کہ یہ سب کے سب اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار اور اللہ کے حکم کو جاری کرنے کے گواہ بنائے گئے تھے۔ ہم نے یہ حکم دیا کہ بس تم انسانوں کا ڈر مت رکھنا، اور ڈرنا تو صرف مجھ ہی سے، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچنا مت، اور سن لو کہ جو شخص بھی اس فیصلے کو نہ مانے جو اللہ نے اتارا ہے تو جان لو کہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے تورات میں ان پر حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ بھی اسی طرح برابر دلایا جانا چاہیے۔ پھر جس نے بدلہ لینے کے اپنے حق کو صدقہ کر دیا یا معاف کر دیا تو مارنے والے کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور جو کوئی اس حکم کو لاگو نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ ہم نے ان کے یعنی پہلے کے نبیوں کے پیچھے انہی کے نشان پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا جو اپنے سے پہلی اتاری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے
ان کو ہدایت اور نور سے بھری ہوئی انجیل عطا کر دی جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تعلیم کو سچ سچ ثابت کرتی تھی، اور پرہیزگاروں کو ہدایت اور نصیحت کی راہ کھول کر بتا دی گئی، اور انجیل والوں پر لازم ہے کہ جو کچھ اللہ نے انجیل میں اتارا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو شخص بھی اللہ کے اتارے ہوئے انوسار فیصلہ نہ کرے یا نہ مانے تو بس یہ لوگ فاسق ہے، یعنی بڑے ہی بے ڈھنگے، نافرمان اور بے حکم لوگ ہیں۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری ہے جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کو سچا کر دکھاتی ہے، اور ان سب کتابوں پر نگہبان اور محافظ رکشا کرنے والی ہے۔ تو بس اب ان کے بیچ اللہ کی اتاری ہوئی اسی کتاب یعنی قرآن کے انوسار فیصلہ کرو۔ جبکہ تمہارے پاس کھلا ہوا سچ آ چکا ہے تو ان کی کسی آرزو کو قبول نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راہ عمل کا دستور طے کر دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو سب کو ایک ہی دین پر چلنے والا بنا ڈالتا، لیکن تمہارے لیے اپنے دیے ہوئے حکم میں پریکشا اور امتحان رکھ دیا ہے۔ اب تم بھلی باتوں کی طرف جلدی دوڑ کر چل پڑو، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تمہارے آپسی جھگڑوں کی اصل حقیقت کی خبر وہ اس وقت قیامت میں تم کو بتلا دے گا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تم ان کے بیچ فیصلہ اس کتاب کے مطابق کرو جو اللہ نے تمہاری طرف اتاری ہے، اور ان کی منچاہی باتوں پر مت چلو، اور چوکنے رہو کہ کہیں وہ تم کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے پھسلا نہ ڈالے۔ پھر اگر یہ لوگ اپنی حرکت سے نہ رکے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے پیچھے گناہوں کے سبب ان کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ بے حکم ہوتے ہیں۔ اب کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور جو لوگ یقین والے ہیں ان کے لیے اللہ کے فیصلے سے اچھا فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایمان والو، تم یہودی اور نصرانی کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کی دوستی کے چکر میں پڑا وہ ان کے جیسا ہو گیا۔ ایسے بے انصاف لوگوں کو اللہ راستہ نہیں بتائے گا۔ اب تم بھی دیکھ لوگے کہ جن کے دل میں روگ ہے بڑی تیزی سے ان میں جا گھستے ہیں، بزدلی سے کہتے ہیں ہم کو ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، سو قریب ہے اللہ فتح کو ظاہر فرما دے یا کوئی اور حکم اپنے پاس سے بھیج دے، تو یہ لوگ صبح ہوتے ہی اپنی چھپی ہوئی تدبیر پر شرمندہ ہو کر رہیں گے۔ تب ایمان والے بول اٹھیں گے کہ کیا یہی لوگ ہیں جو اب تک بڑا زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے لوگوں کے عمل برباد ہو گئے اور بہت جلد نقصان ان کے گلے پڑے گا۔ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا
تو اللہ بھی آگے ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ ایمان والوں پر نرم دل ہوں گے اور انکار کرنے والوں کے مقابلے میں سخت دل ہوں گے۔ جہاد اللہ کے راستے میں اور کسی ملامت کرنے والے کے الزام سے نہیں ڈریں گے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، جس کو چاہے گا دے گا، اور اللہ تو بڑی گنجائش دینے والا اور سب کے حال کو جانتا ہے۔ تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان میں آئے، جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور اللہ کے آگے جھکتے رہتے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ سے دوستی رکھے اور اس کے رسول سے اور جو ایمان میں آئے ان سے دوستی رکھے، تو بس ایسے لوگ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں اور یہی کامیاب ہوں گے۔ اے ایمان والو، جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا کر ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ چاہے تم سے پہلے کتاب پانے والے ہو یا انکاری ہو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو، اور جب تم نماز کے لیے اذان پکارتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل بناتے ہیں، اس وجہ سے کہ ایسے لوگ بے عقل ہیں۔ آپ کہو، اے کتاب والو، تم نے ہمارے اندر کیا برائی دیکھی؟ یہی نہ کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہمارے طرف اتاری گئی اور جو کچھ اس کے پہلے اتارا گیا تھا اس پر بھی ہم ایمان لائے، اور تم میں سے بہت بڑی تعداد اللہ کے حکم چھوڑ چکی ہے۔ اے نبی، صاف کہہ دو، کیوں میں تم کو خبر دوں کہ اللہ کے دربار میں کس کی بری گت بننے والی ہے؟ بس جن پر اللہ نے لعنت کی پھٹکار ڈالی اور جن پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا، اور جن میں کچھ تو اللہ نے بندر بنا دیے اور کچھ کو سور بنا ڈالے، اور جنہوں نے شیطان کو پوجا، یہی بد سے بدتر ہے درج میں، اور بہک کر سیدھے راستے سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان میں داخل ہوئے، جبکہ داخلے کا اعلان کرتے وقت کفر کو بھی ساتھ ساتھ لائے تھے اور کفر کو ساتھ لے کر ہی ایمان سے نکل بھاگے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا چھپا رہے تھے، اور تم دیکھتے ہو کہ ان میں کے بہت سے لوگ دوڑ دوڑ کر گھستے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، اور حرام کا مال کھانے پر بھی ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ کتنے برے برے کام ہیں جو یہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے عالم اور درویش اور ان کے پیر و فقیر لوگ ان کو گناہ کی بکواس کرنے اور حرام کے مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ ایسی بری بری حرکت کرتے رہتے ہیں۔ یہودی بکتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، ان پھٹکارے ہوئے لوگوں کے ہاتھ ہی تنگ ہے۔ ان کے اس کہنے کے سبب ان پر لعنت کی پھٹکار ہے، جبکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، خرچ کرتا ہی رہتا ہے جس طرح اور جب چاہے، اور اس حکم پر جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے ان کی شرارت
اور کفر و انکار اور بڑھنے لگا، اور ہم نے بھی ڈال دی ہے ان میں آپس کی نفرت، جلن و دشمنی قیامت کے دن تک۔ یہ لوگ جب جب لڑائی کی آگ بھڑکتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور ملک میں دنگا فساد کرنے کو بھی بہت دوڑ لگاتے ہیں، اور اللہ تو فساد کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور اگر یہ کتاب پائے لوگ ایمان میں آ جاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیوں پر پردہ رہنے دیتے اور نعمت والی جنتوں میں ان کو داخل کر دیتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر قائم رہتے اور جو کچھ ان کے رب نے ان کی طرف اتارا اس پر قائم رہتے تو اپنے اوپر سے روزی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو روزی مل جاتی۔ کچھ لوگ تو اب بھی درمیانی راہ پر قائم ہیں، اور بہت سارے لوگ ان میں بہت ہی خراب کام کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کے پیغام کا حق ادا نہیں کیا۔ انسانوں کے مقابلے میں اللہ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، بے شک انکار کرنے والوں کو اللہ ہدایت دینے والا نہیں۔ آپ کہہ دو کہ اے کتاب والو، کسی بات میں تمہارا بھروسہ نہیں جب تک تورات اور انجیل پر قائم نہ ہو جاؤ، اور جو بات تمہارے رب نے تم پر اتاری ہے اس پر قائم رہو، تب ہی راستہ پاؤ گے۔ اور اے نبی، جو کچھ تم پر کلام اتارا گیا ہے اس کے سبب ان میں سے بہت سو کی شرارت اور انکار بڑھے گا، مگر تم انکاری لوگ کے حال پر افسوس نہ کرنا۔ یقین جانو کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے یا صابی یا عیسائی ہو، جو بھی شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عمل لے کر آئے گا، ایسے لوگوں کو کچھ بھی ڈر اور غم نہیں ہوگا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان کے سدھار کے لیے بہت سے رسول ہم بھیجتے رہے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا تو اس کی تعلیم ان کے من کو اچھی نہیں لگتی تھی، پھر بہت سے رسولوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا اور کتنوں کا خون بھی کر ڈالا۔ اس حرکت کے بعد بھی یہ لوگ سمجھتے رہے کہ ان کا کچھ بھی نہ بگڑے گا اور انجام سے اندھے بہرے بنے رہے۔ تب بھی اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کو تیار تھا، مگر پھر بھی ان کی بڑی تعداد اندھی بہری بنی رہی، اور ان کے کرتوت اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ یقین جانو کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو بس وہی مسیح ہے جو مریم کا بیٹا ہے، اور جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، عبادت کرو صرف اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ سچ جانو کہ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو بس اللہ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا اور دوزخ کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ ایسے ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ ایک اکیلے معبود اللہ کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں۔ جو لوگ اپنی بکواس کو نہیں چھوڑیں گے ان میں سے جس نے بھی یہ کفریہ حرکت کی، ایسے کافروں کو دردناک عذاب گھیر لے گا۔ بھلا یہ لوگ اب بھی اللہ کی طرف پلٹ کر توبہ نہیں کریں گے اور اپنے گناہ کی معافی کیوں نہیں چاہتے؟
جب کہ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح جو مریم کے بیٹے تھے بس ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے تھے اور ان کی ماں بڑی سچی شریف خاتون تھی۔ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ دیکھتے جاؤ ہم کس طرح صاف ثبوت سے ان کو سمجھاتے ہیں، پھر ان کو بھی دیکھ لو کہ الٹے ہو کر کیسے پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت میں لگے ہو جو تمہارے نقصان اور فائدے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ تو بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ تم کہہ دو، اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق زیادتی والی باتیں شامل نہ کرو اور ایسے لوگوں کی من چاہی باتوں پر مت چلو جو اس کے پہلے خود راستے سے بھٹک چکے تھے اور بہت لوگوں کو راستے سے بھٹکا کر گئے اور برابر کے سیدھے راستے سے دور جا پڑے۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی پھٹکار کی گئی، اس لیے کہ وہ نافرمان ہوئے اور حد سے نکل جاتے تھے، اللہ کے ناپسند کاموں سے منع نہیں کرتے تھے بلکہ خود ہی اس میں پھنسے ہوئے تھے۔ کتنا برا کام تھا جو یہ لوگ کرتے تھے۔ تم دیکھو گے کہ ان میں بہت سے لوگ کافروں سے محبت اور دوستی کا سمبند رکھتے ہیں۔ کیا ہی برا سامان انہوں نے اپنے واسطے آگے بھیج دیا۔ اب تو اللہ ان پر بہت ناراض ہو گیا اور عذاب میں یہ لوگ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ اور نبی پر اور جو کچھ نبی پر اتارا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں کے بہت سے لوگ اللہ کا حکم چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ ایمان والوں سے دشمنی اور کپٹ میں سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودی اور مشرک لوگوں کو تم پاؤ گے، اور دوستی میں ایمان والوں کے زیادہ قریب تم ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سمجھدار عالم اور درویش لوگ موجود ہیں اور یہ لوگ اپنی بڑائی نہیں ہانکتے۔ اور جب ایسے لوگ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف اتارا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سچ کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہم کو سچ کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور ہم کیوں نہ ایمان لائے اللہ پر جبکہ سچ ہمارے پاس آ چکا، اور ہم تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو بھی نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ ان کے یہ کہنے کے سبب اللہ نے ثواب میں ان کو جنت کے باغیچے دینے کا فیصلہ فرما دیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں ہمیشہ ان کو رہنا اور بسنا ہے۔ نیکی کرنے والوں کا یہ خوب اچھا بدلہ ہے۔ اور جو لوگ انکاری ہوئے، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ لوگ آگ کے ڈھیر یعنی جہنم میں رہیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو صاف ستھری اور پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہے ان کو حرام نہ جانو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔
بے شک زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ اور کھاؤ اللہ کے دیے روزی میں سے حلال اور پاک چیزیں، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تمہاری بیہودہ اور فضول قسموں پر اللہ تم کو نہیں پکڑتا، لیکن جان بوجھ کر پکے ارادے سے تم نے قسم کھائی تو پکڑ ہوگی۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جیسا درمیانی درجے کا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا 10 محتاجوں کو کپڑا پہنا دو، یا ایک گردن آزاد کر دو۔ پھر جو کوئی یہ نہ کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ جب ایسی قسم کا بیٹھو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ یعنی اتار ہے، اور حفاظت کرتے رہو اپنی قسموں کو۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنے آدیش یوں صاف صاف بیان کر دیے تاکہ تم اللہ کا شکر مانو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بتوں کے استھان اور فال نکالنے کے پاسے، یہ سب گندے، پلید اور شیطانی کام ہیں۔ ان سب سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان کے بڑے ارادے ہیں کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے بیچ عداوت، دشمنی اور نفرت ڈال دے، اور اللہ کے ذکر اور نماز سے تم کو روک دے۔ یہ بات جان کر تم کو اب ان کاموں سے رک جانا ہے، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر گناہ نہیں جو پہلے کھا چکے، جبکہ آگے چل کر پرہیزگار ہو گئے اور ایمان میں آ گئے اور اچھے عمل کرنے لگے، پھر پرہیزگاری پر قائم رہے اور ایمان پر جمے رہے، پھر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے اور نیکی پر چلے، اور اللہ تو محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ اے ایمان والو، اللہ تم کو آزمائے گا احرام کی حالت میں، ایسے موقع پر جب کہ تمہارے ہاتھ اور نیزے آسانی سے شریر تک پہنچ جائیں گے، تاکہ اللہ اپنے علم سے ظاہر کر کے بتا دے کہ بن دیکھے اس سے ڈرنے والا کون ہے۔ پھر جس کسی نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، تم شکار نہ کرو جس وقت تم احرام کی حالت میں ہو، اور کوئی تم میں سے جان بوجھ کر احرام کی حالت میں شکار مار دے تو اس کا بدلہ ہے اس مارے ہوئے شکار کے جانور برابر ہم پلہ مویشی چوپائے کا، جس کا فیصلہ کرے تم میں سے 2 انصاف پسند آدمی۔ نیاز کا ہدیہ پہنچایا جائے کعبہ تک، یا پھر اس گناہ کا اتار یعنی کفارہ محتاجوں کو کھانا کھلانے سے ہوگا، یا اسی کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ احرام کی حالت میں شکار کرنے والا اپنی کیے کی سزا چکھے۔ جو پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ اب جو کوئی پھر یہ حرکت کرے تو اللہ
اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ ہاں، احرام کی حالت میں سمندر کا شکار کرنا اور اس کا کھانا تم کو حلال ہے۔ یہ تمہارے اور مسافروں کے لیے فائدے کا سامان ہے، اور جب تک احرام میں ہو تو زمینی جانوروں کا شکار تم پر حرام ہے، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے سامنے تم کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ نے کعبہ کو، جو گھر ہے آدم و احترام کے لائق انسانوں کے قیام کی جگہ بنا دیا ہے، اور ادب والے مہینے اور اللہ کی نظر و نیاز میں قربانی کے جانور اور جن کی گردنوں میں اللہ کی منت کے نشان کے پٹے پڑے ہو، اللہ کا نام لگی یہ چیزیں ادب کے قابل ہے۔ اس واسطے تم جان لو کہ اللہ خوب گیان رکھتا ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ بھی جان لو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ رسول پر ذمہ ہے صرف پہنچا دینے کا، اور جو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے اس کا علم اللہ کو ہے۔ آپ فرما دو کہ تم کو ناپاک چیز کی بڑی تعجب میں ڈالے، تب بھی کوئی بھی گندی ناپاک چیز پاک اور ستھری چیز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اے عقل والو، ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی بات مت پوچھو کہ اگر اس کا جواب مل جائے تو تمہارا حال برا ہو جائے، اور اگر یہ باتیں ایسے وقت میں پوچھو گے جب کہ قرآن اتارا جا رہا ہے تو تم پر اس کا جواب ظاہر کر دیا جائے گا۔ اس کے پہلے جو ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ تو بڑا ہی مغفرت فرمانے والا اور سنبھلنے کا موقع دینے والا ہے۔ تم سے پہلے کے لوگ بھی ایسے سوالات کر کے کافر ہو چکے ہیں۔ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام جیسی رسمی باتوں پر چلنا اور ماننا اللہ نے تو نہیں بتایا، لیکن یہ کافر ہیں جو اللہ پر جھوٹی باتیں باندھ کر ایسی رسمیں چلاتے ہیں، اور ان میں ادھک تر لوگ بے عقل ہیں۔ اور جب ایسے بے عقلوں سے کہا جاتا ہے کہ ان بیکار رسموں کو چھوڑ کر چلے آؤ اب اس کتاب کی طرف جو اللہ نے اتاری اور اس کے رسول کی طرف، جو جواب میں کہتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے وہی ہم کو کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہو اور ہدایت کا راستہ بھی ان کو معلوم نہ ہو تب بھی، اے ایمان والو، تم پر لازم ہے اپنی فکر کرو، اپنی خبر لو۔ جب تم سیدھے راستے پر چلتے رہو گے تو جو بہک گیا وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ اللہ کے پاس تم سب کو پلٹ کر جمع ہونا ہے، پھر وہی تم کو بتائے گا کہ کیا کچھ تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو
وصیت کے وقت شہادت کے لیے تمہارے درمیان تم میں سے 2 انصاف پسند آدمی گواہ ہونے چاہیے، یا تمہارے غیر بھی 2 گواہ بن سکتے ہیں۔ اگر تم زمین پر کہیں سفر پر ہو اور تم کو موت کی مصیبت آ پڑے، تو اگر تم کو ان گواہوں پر شک پڑے تو نماز کے بعد ان دونوں کو روک کر کھڑا کرو، پھر یہ دونوں اللہ کی قسم کھائے کہ اگر تم کو شک ہے تو ہم مال اسباب کے لیے اپنی قسموں کو بیچنے والے نہیں، چاہے کوئی ہمارا نزدیکی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کے نام کی گواہی نہیں چھپاتے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر ایسی خبر ملے کہ یہ دونوں تو جھوٹی گواہی کا گناہ کر کے حق دبا چکے ہیں، تو میت کے قریب لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا ہے، دوسرے 2 آدمی ان کی جگہ پر کھڑے ہو، اللہ کی قسم کھا کر یہ دونوں بیان دے کہ ہماری شہادت پہلے 2 گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ایسا کرنے سے قریب ہے کہ لوگ شہادتوں کے اصلی رخ پر آ جائیں گے، یا پھر گواہوں کو ڈر پڑ جائے گا کہ ان کی قسمیں دوسروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائے گی، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور دھیان سے سنتے جاؤ، اور اللہ تو جھوٹی گواہی پر اڑے رہنے والوں کو راستہ ہی نہیں بتایا کرتا۔ جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، تب ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا؟ تب وہ عرض کریں گے کہ ہم کو معلوم نہیں، بے شک تو اور صرف تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تجھ پر اور تیری ماں پر جو اپکار میں نے کیے ہیں اسے یاد رکھنا، جب میں نے روح القدس سے تیری مدد کی، تب ماں کی گود میں اور ادھیڑ عمر میں تو نے لوگوں سے کلام کیا، جب میں نے تجھ کو کتاب کا علم دیا اور دانش مندی کی تعلیم فرمائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو بناتا میرے حکم پر مٹی سے پرندے کی صورت، پھر اس میں پھونک مار دیتا تو وہ میرے حکم سے ہو جاتا اڑتا پرندہ، اور ماں کے پیٹ سے اندھے کو اور سفید داغ والے کوڑھی کو میرے حکم سے تو نے اچھا کیا، اور میرے حکم سے تو نے مردوں کو نکال کھڑا کیا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تیرے مقابلے میں روک دیا، اور جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو ان میں جو کافر تھے کہنے لگے یہ کھلی ہوئی جادوگری کے سوا کچھ نہیں، اور جب میں نے حواریوں کے جی میں یہ بات ڈال دی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب ان حواریوں نے جو مریم کے بیٹے عیسیٰ کے ساتھی تھے
عرض کیا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تیرا رب ہماری یہ درخواست قبول کرے گا کہ کھانے سے بھرا ہوا خوان ہم پر آسمان سے اتار دے؟ عیسیٰ بولے، اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈر کر بات بولا کرو۔ جواب میں وہ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائے اور ہمارے دلوں کو اطمینان بھی ہو جائے اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور اس بات پر ہم گواہ بھی رہیں گے۔ تب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے رب، اتار ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک تھال تاکہ ہمارے ساتھ والے اور بعد والے لوگوں کے لیے وہ دن عید کا ہو جائے اور تیری طرف کی ایک نشانی ہو جائے اور ہم کو روزی دے، تو بہت ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں کھانے کا تھال تو تم پر اتار دوں گا، مگر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے انکاری ہوگا تو پھر میں اسے ایسی عذاب دوں گا کہ سارے جہانوں میں کسی کو ایسی عذاب نہیں دی ہوگی۔ اور قیامت کے دن جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھ کو اور میری ماں دونوں کو بھی پوجیہ بنا لینا؟ عیسیٰ کہیں گے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میرے لیے یہ کب لائق تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو کچھ بھی حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہے جو میرے جی میں ہے، اور جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ سب چھپی باتوں کا جاننے والا تو اور صرف تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے صرف وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا کہ بندگی کرو صرف ایک اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا مجھے ان کا حال معلوم رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو میں ان کے حال سے انجان رہا۔ صرف تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا اور تو ہی ہر چیز پر آپ ہی گواہ موجود ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہی بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف ان کا سچ نفع دے گا۔ انہی کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور کچھ ان کے بیچ ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، سب اللہ کی بادشاہی میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ Islam Facts by Shayan and Faizan. Don't forget to subscribe this channel.